اصناف سخن میں سب سے مشکل فن کیا ہے؟ اب دیکھیں جی، وہ کیا اوپر کہہ رہا ہے کہ نعت لکھنا بڑا مشکل بات ہے۔ یہاں پر ہم ایک پیچیدگی کا شکار ہیں کہ وہ اوپر کہہ رہا ہے کہ نعت لکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل ہے یہ بچوں کا ادب لکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بڑے ہوتے ہیں، لکھنے والا بڑا ہے مگر پڑھنے والے جو ہیں وہ بچے ہیں، تو بچوں کی نفسیات لکھتے وقت بچوں کی طرح سے سوچنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ مشکل ہے جتنا کہ نعت رسول لکھنا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نعت رسول لکھتے ہوئے ہمیں کفر اور شرک سے بچنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بات یہاں پر وہ یہ نہیں، اب دیکھیں ہم اپنے سوال کو اگر بغور نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا پورا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مصنف کے نزدیک سب سے مشکل فن کیا ہے، نہیں جی، وہ کیا کہہ رہا ہے، اصناف سخن میں سب سے مشکل فن کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مصنف کے نزدیک کیا ہے۔ تو بھائی اصناف سخن میں رباعی کہنا مشکل ہے، مثنوی کہنا مشکل ہے کہ غزل کہنا؟ تو بھائی غزل کہنا مشکل ہے، یہ بات ایک دم زیادہ 100% صحیح ہے کہ غزل کہنا بہت مشکل فن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو ہمیں اس میں ردیف و قافیہ کی پابندی کرنی ہوتی ہے، وہ تو ہمیں رباعی مثنوی میں بھی کرنی ہوتی ہے، نعت میں بھی کرنی ہوتی ہے، مگر اس میں اوزان کی بھی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ پوری غزل میں ردیف و قافیہ ایک ہی ہوتے ہیں، نظم میں بدل جاتے ہیں، بند کے حساب سے ردیف و قافیہ کی بھی پابندی کرنی ہے ہم کو۔ پھر اس کے علاوہ موضوعی آزادی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نظموں میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ بھائی ایک ہی، کیا ہوتا ہے کہ بھائی جب غزل ہوتی ہے نا اس کا ہر شعر معنوی لحاظ سے آزاد ہوتا ہے، موضوع کے لحاظ سے آزاد ہوتا ہے، یہاں پر مطلب بہت سے موضوعات اٹھانے ہوتے ہیں، تو غزل کہنا اصناف سخن میں سب سے مشکل فن ہے۔ تو آپ لوگوں نے نعت نہیں لکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ مصنف کے نزدیک نہیں کہہ رہا ہے۔ مصنف نے بچوں کو روتے ہوئے کہاں دیکھا ہے؟ تو ڈزنی لینڈ میں بھی دیکھا ہے۔ بچوں کا ادب تحریر کرتے وقت کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی عمر اور بالغ نفسیات کو قابو میں۔ بچہ تو بچے کا ادب لکھ نہیں رہا ہے، ہو کیا رہا ہے مسئلہ کہ بڑے لکھ رہے ہیں، تو جب بڑے لکھ رہے ہیں تو ان کو اپنی بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر لکھنا چاہیے کہ بھائی بچہ کیا سوچتا، میں جو سوچ رہا ہوں وہ نہیں لکھنا ہے۔ پیراگراف میں غزل کا ذکر نہیں ہے، مگر یہاں پر کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مصنف کے نزدیک کیا بات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اصناف سخن میں کون سا مشکل ترین ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مصنف کے نزدیک کیا ہے، تو اسی لیے کہا جائے گا کہ غزل ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا مصنف کیا کہتا ہے تو الگ بات ہو جاتی۔ اب ہے اپنی عمر بالغ وادی واہ واہ، ان دونوں لفظوں میں خط کشیدہ حرف کی مناسبت سے درج ذیل میں سے کون سا متبادل درست ہوگا؟ وادی واہ واہ، یہاں واہ دیکھیں جی، واو الف اور یہ حرف علت ہوتے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں، مگر اس حرف علت کے بھی دیگر قوانین ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں وادی اور واو دونوں میں واو جو ہے الف سے پہلے آ رہا ہے، اگر واو الف سے پہلے آ جاتا ہے تو وہ اپنی آواز کو بدل کر حرف صحیح بن جاتا ہے، حرف علت نہیں رہتا، حرف صحیح بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاروں آپشن کا مطالعہ کریں، یہاں واو حرف صحیح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یہ بات ہے، یا حرف علت یا واو کی آواز ساکن۔ واو ساکن تو بالکل نہیں، ہم پوری طرح سے ادا کر رہے ہیں کہ وادی، تو یہاں پر علت نہیں ہے، حرف صحیح کے طور پر یہ استعمال کیا گیا، کیونکہ واو سے پہلے بعد میں آ رہا ہے الف، تو ہم یہاں پر یہ قانون ہمیں جانے، اس کے لیے قواعد آپ کو آنا چاہیے مکمل طور پر۔ اگر آپ قواعد جانتے ہوں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وادی اور واہ کا جو ذکر ہے یہاں پر الف سے پہلے واو ہے، اس لیے یہ حرف صحیح میں بدل چکا ہے۔ قواعد کا معاملہ ایسا ہی رہتا ہے کہ ایک ہی اصول دوسری چیز پر بدل جاتا ہے، ہم ایک ہی اصول کو لے کر نہیں چل سکتے کہ بھائی یہ حرف علت ہے تو حرف علت ہی ہے۔ نا واقف، ناکام، نااہل، ان الفاظ میں نا کیا ہے؟ یہ تو ایک دم بچوں والا سوال ہے، مگر ہم وضاحت کرتے چلیں گے کہ بھائی سابقہ، لاحقہ، مرکب و مفرد کیا ہوتے ہیں۔ یہاں پر اگر کلاس کے جو ہوں گے، میں کل ہی بتا چکی ہوں کہ سابقہ کیا ہوتا ہے۔ سابقہ لفظ بنا ہے سابق،
लाहिका बना है लाहक से। अगर साबिक और लाहक देखा जाए तो साबिक का मतलब ही पहले होता है साबिक सुबक दोष। हम अक्सर कहते हैं कि सुबक दोष असातिज़ा की तकरीब है या वो सुबक दोष हो गए, वो साबिक प्रिंसिपल हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पहले थे अब नहीं है। लाहक, लाहक का मामला क्या होता है, बाद में होता है। कोई भी चीज बाद में, जैसे कि हम कहते हैं उसे बीमारी लाहक हो गई है, तो लाहक क्या हो जाता है, लाहक बाद में हो जाता है। मतलब वो बीमारी लेकर ही नहीं था, बाद में उसको हुई है वो बीमारी, तो हम लाहक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लाहका यानी बाद में, मुरक्कब यानी कि होता है दो या दो से जायद, मगर यहाँ पर मुरक्कब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो या दो से जायद उस वक्त माने जाते जैसे कि तबस्सुम फातिमा, इस तरह नाम होता है। अब ये क्या है, मुरक्कब लफ्ज हो गया है, मगर ये दो इस्म का मजमुआ है, ना कि साबिक का एक। वहां पे तो नाना नाना हर एक के साथ लगा हुआ है। मुफरद यानी कि सिंगल, सिंगल भी नहीं है वो लोग, तो यहाँ पर क्या है, पहले लगा हुआ है, साबिक पहले लगाया हुआ। अब है फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग महक रहा था। खत कशीदा लफ्ज की मुनासिबत से, अल्फाज की मुनासिबत से सही मुतबादिल पहचाना है। जुमला तवील हो गया है, ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई जुमला तवील हो गया है, कोई वजह थी कि वो दो बार लगा हुआ। ये भर्ती के अल्फाज है, भर्ती के अल्फाज भी नहीं, क्योंकि भर्ती के अल्फाज वही वही तो नहीं होते। तकरार लफ्जी से जोरे बयानी बढ़ती है। अगर आप हुस्ने बयान की, आपने इल्म बयान का मुताला किया हो तो आप ये जानते हैं कि तकरार लफ्जी से जोरे बयानी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसी भी लफ्ज की तकरार करने से वो इंसान के जहन में आ जाता है और वो उस माहौल को महसूस, जैसे फूलों की भीनी खुशबू से बाग महक रहा था, तो यहाँ पर जोर नहीं पड़ा ना कि भीनी भीनी खुशबू से। वो क्या करना चाह रहा है, वो जोर देना चाह रहा है कि वाकई बाग में बहुत खुशबू थी। तो यहाँ पर जोरे बयानी बढ़ती है, हुस्ने बयान की सलाहियत है। ये हुस्ने बयान के ज़मन में आता है। इन अल्फाजों का बेजा इस्तेमाल हुआ, नहीं बेजा इस्तेमाल तो नहीं कहा जाएगा। भर्ती के अल्फाज भी नहीं है। ये जुमला तवील इस तरह से तो नहीं होता कि भाई कोई अगर हुस्ने बयान करे तो जुमला तवील, इतना भी कोई खास तवील नहीं हुआ है। अब है तकरार, बहाने करना की मुनासिबत से दर्ज झेल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा। अगर हम मुहावरा को देखें तो मुहावरा होता है ऐसी बात करना जो अपने मजाजी माना में समझ में आए। मजाजी माना यानी कि जो कहा जा रहा है वो नहीं समझना। जैसे आप तो मेरे सर ही चढ़ गए, इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला मेरे सर पर चढ़ चुका है, ऐसी बात नहीं होती। मजाजी यानी छुपे हुए, खुफिया। मजाज का मतलब होता है झूठ, मगर ये जो बात की जा रही है वो झूठ है कि भाई मेरे सर पे नहीं चढ़ चुका है। बात ये होती है कि हम उसको अगर अंदर से महसूस करें, इसके छुपे हुए माना पे गौर करें, तो बहाने करना के लिए कौन सा मुहावरा आएगा। एक ना, हम ये कह रहे थे कि मुहावरा ये होता है, अब कहावत होती है ज़रबुल इमसाल। ज़रबुल इमसाल का मामला ये होता है कि मुहावरा समझ रहे तो कहावत भी समझ लीजिए कि कहावत है ज़रबुल इमसाल। ज़रब यानी कि बार बार, ज़रब लगाना क्या होता है, बार बार दोहराना, और इमसाल का मतलब मिसाल की क्या है, जमा है। इमसाल बार बार दी जाने वाली मिसाल क्या बन जाती है, कहावत बन जाती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है, एक तरह की कहावत है। हमेशा से ये वाक़या समझा जाता है कि भाई जिसकी ताकत है वही की सब चलती है। तो ये मुहावरा, जैसे कहावत का मामला है कि मिसाल है, तो मुहावरे का मामला ये कि कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है। जैसे बहाने करना, एक ना चलना, आनाकानी करना, काम का ना रहना, नामो निशान मिटना। देखिए जी, बहाना करना क्या होता है कि बंदा क्या कर रहा है, आनाकानी कर रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा है, मैं मसरूफ हूँ, या इस तरह से। तो ये जो होती है एक ना चलना, किसको कहते हैं कि हमारी एक न चली और वो ये काम कर बैठे, वो बहाने से इसका ताल्लुक नहीं है। काम का ना रहना ये भी गलत है। काम का ना रहना अलग बात होती है कि वो काम वो कर ही नहीं सकता। वह बहाने करने की बात ये है कि वो आनाकानी करे, नाम निशान मिटना, नाम निशान की तो कोई जिक्र ही नहीं था, तो वो ऑप्शन भी दम गलत ही है। अब आते हैं मैं आप लोगों को इससे पहले भी कह रही थी कि आप लोगों को वाहिद जमा सही अंदाज में समझना जरूरी है। नंबरात, तालीमात,
خدمات، ان الفاظ میں الف اور تا لگانے سے ان الفاظ میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ بلر دکھ رہا ہے جی، اچھا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے صحیح ہوتا ہے۔ یہ اب ٹھیک دکھ رہا ہے؟ تو نمبرات، تعلیمات، خدمات، ان الفاظ میں الف اور تا لگانے سے ان الفاظ میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ ان الفاظ، تمام الفاظ مربوط ہو گئے۔ مربوط کا مطلب ہوتا ہے، ہمارا مربوط کا مطلب ہوتا ہے ربط، جوڑنا۔ کیا الف اور تا لگنے سے یہ کچھ جڑے، کہیں پہ کہیں جڑاؤ دکھ رہا ہے؟ نہیں۔ جمع میں تبدیل ہوئے، باقی کا آپشن بھی دیکھ لیجیے آپ لوگ کہ واحد میں تبدیل ہوگا یا مذکورہ بالا، تینوں تو صحیح ہو نہیں سکتا، یا تو واحد ہوئیں گے یا تو جمع ہوئیں گے، مربوط کا تو سوال ہی نٹا۔ اور واحد، اگر واحد دیکھا جائے تو نمبرات، تعلیمات اور خدمات، یہ سب اپنے آپ میں جمع ہے۔ اگر اس کے لیے اگر آپ صحیح واحد جمع سے واقف ہیں تو ہی آپ پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ خود ہی نا واقف ہیں تو آپ کس طرح، اگر آپ نمبر کی جمع نمبروں کہتے ہیں، تعلیم کی جمع تعلیمی یا کچھ اور کہتے ہیں، یا تو پھر خدمات ہے تو خدمتوں کہتے ہیں، تو آپ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے کہ بھئی یہ جمع ہے۔ یہاں پہ الف اور تا لگانے سے الفاظ جمع ہو گئے ہیں، تو آپ لوگوں کو واحد جمع کا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب آتے ہیں جس جملے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہاں پر سیدھی سی بات ہے کہ کرنے یا نہ کرنے، یہاں پر ہے کام۔ یہاں پہ کس کا مطلب ہوتا ہے کام؟ فجائیہ، امریہ، استفہامیہ یا بیانیہ؟ امر، یہ جو لفظ ہے نا، امر کا مطلب ہی کام ہوتا ہے۔ آپ کا یہ امر بہت تکلیف دہ ہے، یا آپ کا یہ امر خوش کن ہے، آپ کا یہ کام خوش کن ہے، تو الفاظ معنی کا علم ہے اگر آپ کو تو امر۔ اور اگر الفاظ معنی کے طریقے سے نہیں آپ یہ چیز سمجھنا چاہتے تو اس طرح سے سمجھیں کہ فجائیہ جملہ جو ہوتا ہے اس میں یہ علامت رہے گی، استفہامیہ جملہ رہے گا تو بھائی سوال رہے گا، بیانیہ جملہ رہے گا تو حکم نہیں رہے گا، سادہ بیان رہے گا کہ میں نے کھانا کھایا۔ یہاں پہ سیدھی سی بات ہوگی، کام کرنے کا یہاں پہ سادہ جملہ بھی نہیں ہے، کوئی بات بیان نہیں کی جا رہی ہے، بیان بات کا بیان ہوتا ہے۔ یہاں امریہ جملہ ہے، امریہ جملہ ہوتا ہے وہ جملہ جو کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے بزرگوں کا احترام کرو، یا تم خبردار جو اس چیز کو تم نے ہاتھ لگایا۔ تو یہاں پر جو ہم روک رہے ہیں یا کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ ہوتا ہے امر، یہ کام سے ہے مربوط، کام ہی سے امر لفظ بنا ہوا ہے۔ درج ذیل میں سے کون سا متبادل شمسی حروف کی شناخت کرتا ہے؟ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا رکوں گی کہ شمسی حروف اور قمری حروف یہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہر پیپر میں پوچھے جاتے ہیں، اس لیے آپ اس کو سمجھ لیں اگر اچھے سے تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہے، آپ کے کچھ مارکس محفوظ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اس لیے صرف نہیں کرتے کہ ہم کو مارکس مل جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو دیکھیں جی، ہم آتے ہیں حروف شمسی کی طرف۔ شمسی حروف کیا ہوتے ہیں اور قمری حروف کیا ہوتے ہیں؟ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ الف لام یہاں پر پڑھا نہیں جاتا اور یہاں پر الف لام پڑھا جاتا ہے۔ کلاس میں ہم اس کا تفصیلی مطالعہ کیے تھے کہ اگر کسی حرف کے آگے مطلب اس کے پیچھے الف لام میں لگا دوں اور وہ پڑھا جا رہا ہو تو قمری الشمس، اور یہاں پہ القمر، تو یہاں پہ القمر میں کہہ رہی ہوں الف لام پڑھا جا رہا ہے، الشمس آ رہی ہوں لام کو میں ہٹا دے رہی ہوں الشمس، تو یہاں پر نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو شین کیا ہو گیا؟ شمسی ہو گیا، اور قاف کیا ہو گیا؟ قمری ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم ہر لفظ کا میں آپ لوگوں کو معنی دوں گی، اگر آپ لوگ شمسی اور قمری حروف کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے اردو کے ذریعے نہیں، آپ کو عربی کے ذریعے سمجھ میں آئے گا کہ یہ واقعی میں ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں پر پہلا ہے
ہمارا آپشن میں الف با جیم ہے. ہمارے پاس ابھی وقت ہے تو اسے تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں. وہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ایک لفظ کو لے کر نہیں بیٹھنا ہے کہ میں لاؤ سب کا تجزیہ کروں, نہیں. ہر آپشن میں سے ایک لفظ کو بھی اگر آپ پہچان لیتے کہ بھائی کون سے ہیں تو آپ بتا سکتے کہ کون سا متبادل, کیونکہ یہ سب جتنے ہیں چاروں کے چاروں یا تو قمری ہوں گے یا تو شمسی ہوں گے. تو آپ کسی ایک کو بھی سمجھ لیے تو آپ کہہ سکتے کہ بھائی اس میں تو سارے قمری ہیں, اس میں بھی سارے قمری ہیں, اس میں بھی سارے قمری ہیں, باقی جو بچ رہا ہے وہی صحیح ہے. مگر اس طرح سے ابھی یہاں پر وقت ہے تو یہاں پر سمجھایا جا سکتا ہے کہ الف اگر لگتا ہے کسی بھی لفظ کے پیچھے, تو جیسے کہ اگر میں کہوں عبد الاحد, تو میں عبد الاحد میں الف لام جو لگ رہا ہے اس کو میں پڑھ رہی ہوں عبد الاحد. تو یہاں پر یہ جو الف لام الف سے پہلے آ رہا ہے عبد الاحد میں وہ پڑھا جا رہا ہے, یعنی کہ یہ کیا ہو گئے, قمری ہو گئے. بے ہے عبد الباری, یہاں پہ بے سے پہلے الف لام ہے. عبد الباری میں کہہ رہی ہوں, الف لام کو نہیں کر رہی ہوں, تو یہ بھی قمری ہو گیا, یہ بھی قمری ہو گیا. جیم کا بھی مثال لے لیتے ہیں, جیسے کہ الجلال والاکرام. قرآن کی جب ہم پڑھتے ہیں تو الجلال کہتے ہیں, الجلال نہیں کہتے. تو یہاں پہ جیم بھی قمری ہو گیا. الحلال لکھا ہوتا ہے, یہ بھی وہ ہو گیا قمری. تو یہ سارے قمری ہے, یہ ہمارا صحیح نہیں ہے. غین کی طرف آتے ہیں تو ہم غین کے لیے مثال لیں گے الغافر. عربی میں فوراً سمجھ آتا ہے الف لام پڑھا جا رہا ہے, تو یہ بھی نہیں ہے. فے ہو گیا, تو فے کے لیے ہم مثال لیں گے الفلق. سورہ فلق سے الفلق کہتے ہیں, اب فلق نہیں کہتے. جبکہ الناس کہتے ہیں, سورہ ناس کو جب پڑھتے ہیں تو الناس اعوذ برب الناس, جبکہ الفلق میں پڑھتے ہیں. تو یہاں پر فے کیا ہو گیا ہے, ہمارا قمری ہو گیا ہے, کیونکہ یہاں الفلق کہہ رہے ہیں, الف لام پڑھا جا رہا ہے. قاف القمر بھی پڑھ رہے ہیں تو کاف بھی قمری ہو گیا. یہ چھوٹے کاف کی بات کی جائے تو اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الحاکم, تو یہاں پہ بھی پڑھا جا رہا ہے. یہ ہمارا آپشن بھی غلط ہو گیا ہے. میم کی طرف آتے ہیں تو میم کے لیے بھی تجزیہ کر لیتے ہیں. ابھی وقت ہے تو میں ایک ایک لفظ کا تجزیہ کر کے بتا رہی ہوں. جب وقت نہیں ہوگا تو آپ کو ایک ہی فٹافٹ سمجھتے جانا ہے کہ نہیں بھائی, ایک اگر آپشن کے چاروں کا کرنے جائے, اگر آپ ایک کا بھی سمجھ لیتے کہ بھائی یہ قمری ہے, یہ قمری ہے, یہ قمری ہے, یا کوئی بھی قمری سے آپ پہچان لیتے تو فوراً آپ سمجھ سکتے کہ صحیح جواب کیا ہے. المغرب کہتے ہیں ہم, اب مغرب نہیں کہتے. تو یہاں پر میم ہمارا کیا ہو چکا ہے, قمری ہو گیا ہے. واو الواحد, الوحد, یہ اس طرح سے دیکھتے ہیں تو واحد بھی ہمارا قمری ہے. یہ دونوں غلط ہو گئے. ہے کی الہادی, یہ بھی غلط ہو گیا. اور یہ ہے ہمارا آخری آپشن, یہ ہاں کی نہیں ہے, یہ ہے. تو یہاں پر یہ کے لیے ہم دیکھیں گے الیوم, الیوم الاخرہ. تو یہاں پر ہم یہ بھی قمری ہے, تو یہ تینوں آپشن غلط ہو گیا. اب آتے ہیں ہم, یہ ہے ہمارا شمسی. اب شمسی کیسے ہے, یہ الشمس. اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ الشمس میں کہہ رہی ہوں, الشمس نہیں کہہ رہی ہوں. سواد کو دیکھیں تو الصادقات. عموماً ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے کہ الصادقات, یہاں پہ اس کہتے ہیں, الصادقات نہیں کہتے. سواد بھی شمسی ہے, شین بھی شمسی ہے. زواد کی طرف آتے ہیں تو زواد کے لیے الضالین, آمین جب ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں تو الضالین کہتے ہیں, الضالین نہیں کہتے. اور توئیں کے لیے ہم لے لیتے ہیں الطیور, پرندوں, الطیور کہتے ہیں. تو ہمارا یہ آپشن ہے صحیح. عربی حروف سے ہم بآسانی پہچان سکتے ہیں کہ کون شمسی ہے کون قمری ہے. یہ آپ لوگوں کو میں اس لیے اتنے تفصیل سے یہ سمجھائی ہوں تاکہ آپ لوگ پہچان سکیں, آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو کہ الف لام پڑھا کس طرح جا رہا ہے, کس طرح نہیں پڑھا جا رہا ہے. عربی کی مدد سے یہ بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. دو جملوں کو جوڑنے کے لیے جو حرف عطف کے استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں. یہاں حرف عطف وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ حرف عطف ہے, یہ جوڑتا ہے. تو یہ دیکھیں کاف عطف ہے, کاف یہاں پہ عطف خود ہی کہہ رہا ہے, تو یہ جواب تو ہے ہی نہیں. کافی بیانیہ, یہ بیانیہ جیسے کہ کوئی جملہ ہوتا ہے نا, مجھے علم ہوا کہ آپ وہاں گئے تھے,
اگر میں صرف اتنا کہوں مجھے علم ہوا کہ، تو سامنے والا پوچھے گا نا کیا علم ہوا آپ کو. اور اگر میں کہوں کہ آپ وہاں گئے تھے تو کیا بولنا چاہ رہی ہوں میں، تو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. تو جب میں کہوں گی مجھے علم ہوا کہ آپ وہاں گئے تھے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ جوڑنے کا کام کر رہا ہے. جو کا جوڑنے کا کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں ہم کافی. ایک منٹ، ہاں ہم پھر سے آپشن کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ ہمارا ہے کاف عطف. عطف غلط ہے کیونکہ واو عطف ہوتا ہے، کاف عطف نہیں ہوتا. اب نیچے کی طرف ہم آپشن کو دیکھتے پھر اپنے جواب کی طرف آئیں گے. کاف اعلانیہ، یہاں پہ کوئی اعلان ہو رہا ہے. کاف اعلانیہ تو سرے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی لفظ ہی نہیں ہے کاف اعلانیہ، تو یہ بھی غلط ہے. کاف نون، کاف اور نون کا کیا جوڑ، یہ بھی غلط ہے. کاف بیانیہ، یہ جواب ہمارا صحیح ہو جاتا ہے.